پھر ٹوٹ جاتے ہیں، سفر لیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں، ملاح نہیں تھکتا۔ یہ داد ہے ہمارے شیخ مربی شیخ الجامعہ کو۔ ملاح نہیں تھکتا، سفر طے ہو کے رہتا ہے۔ شیخ الجامعہ حضرت مولانا قاری محمد طیب حنفی دامت برکاتہم وعمت فیوزہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء، بچہ مولوی خلیل اس نے بیان شروع کیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید 10 منٹ لگائے گا، اور 2 منٹ کے بعد مولوی تسلیم شاہد نے بند کر دیا اس کو۔ بہرحال اچھا خطیب ہے یہ بھی، اور آپ میں سے کئی بچے بہت اچھے خطیب ہیں۔ یہ مدثر ہے، یہ بھی ماشاءاللہ اس نے بہت اچھا بیان کیا ہے۔ تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ تقریر سیکھنے یا کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس میں اگر تھوڑی سی یہ چیز ڈال لیں، آپ کا ماحول علمی ہے، ماحول آپ کا علمی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو واقعہ آپ کے سامنے آئے، جو بات آپ کے سامنے آئے، اس کی پہلے تحقیق کر لیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ اساتذہ بھی سے بھی سنتے رہتے ہیں یہ باتیں، کہ ایک تو عام بات ہوتی، وہ تو کسی نہ کسی لحاظ سے ٹھیک ہی ہوتی، اور ایک مبالغہ ہوتا ہے، یہ سنا ہے آپ نے۔ اور یہ مبالغہ جو ہے تو اس میں کچھ جھوٹ بھی آ جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ نے سنا ہے نا۔ کم از کم جو ثالثہ رابعہ والے ہیں ان کو تو ایسی باتوں کا علم ہے۔ تو آپ علمی ماحول کے لوگ ہیں، آپ کو کوئی بیان، کوئی تقریر ایسی ملے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی سند، اس کے الفاظ، اس کی تحقیق کر لیں۔ جب آپ سٹیج پر ہوں گے، اور انشاءاللہ ہوں گے، انشاءاللہ کہہ دو یار، انشاءاللہ ہوں گے، لوگ آپ کا انداز دیکھ کر، آپ کا بات سن کر ہی نہیں، آپ کا اخلاق دیکھ کر، آپ کا کردار دیکھ کر متاثر ہوں گے۔ اگر آپ نے وہاں کوئی ایسی بات کہہ دی جو مبالغے میں ہے یا سنی سنائی ہے، تو پھر ان سننے والوں کے ذہن میں آپ کا زاویہ یا آپ کا وہ مقام صحیح نہیں رہے۔ اور آپ حضرات نے سب نے یہ بات سنی ہے کہ جو آدمی، جو انسان سنی ہوئی بات کو آگے ذکر کرتا ہے، سنی ہوئی بات کو آگے نقل کرتا ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے۔ کیا جو سنی ہوئی بات کو نقل کرتا ہے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی۔ یہ سنا ہے آپ نے، اور غالباً یہ کسی حدیث کا مفہوم بھی ہے۔ تو جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو پھر آپ کی علمی قابلیت، خطابت اور مقرری یہ سب متاثر ہوں گے۔ اور اس میں سب سے زیادہ ہمارے لیے، آپ کے اساتذہ کے لیے یہ بات ہوگی کہ یہ بات کہی کس نے ہے؟ اس نے کہی ہے جو خطیب جامعہ حنفیہ میں بنا۔ بیٹا آپ اپنے مقام کو بھی پہچانو، آپ کے اساتذہ کے مقام کو بھی پہچانو۔ یہ تقریر جو ہے نا، یہ تو ضروری ہے کہ جب آپ تقریر کرنا سیکھیں گے، بولیں گے، تو پھر ہی آپ کو آئے گی۔ لیکن جب تقریر کرنی آ گئی تو پھر تقریر صرف وہی کریں، بات وہی کریں جو آپ نے اپنے اکابر سے، اساتذہ سے یا ان کی کتابوں سے دیکھ لی۔ جو بڑے طالب علم ہیں یہ جانتے ہیں ایک سند متصل ہے کہ نہیں بھائی؟ سند متصل کا معنی کیا ہے؟ اگر سند متصل اسلام میں نہ ہو
تو اسلام کا حال بھی یہودیوں یا عیسائیوں جیسا ہونا تھا۔ یہ سند متصل ایک ایسی مضبوط چیز ہے جس نے مسلمانوں کو مسلمانی پر قائم رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سند متصل کا معنی ہی یہ ہے، آپ جو واقعہ بیان کرتے ہیں، جو واقعے کو بطور واقعے کے نہ بیان کریں، اس کو پوچھ لیں، استادوں سے پوچھیں، کتابوں سے دیکھیں، اور آپ کو آگے آگے جیسے آپ ان باتوں کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے ہمارے ہی ایسے مقرر خطیب ہیں جو مبالغے میں باتیں لے آتے ہیں، اور یہ آج کل کے خطیب کی بات نہیں ہے، کئی 100 سال پہلے مقرر جو خطیب تھے تو وہ بھی یہ باتیں لاتے تھے، اور ہم اپنے استادوں سے سنا کرتے تھے۔ جب کوئی ایسی بات ہونی، ان سے پوچھنا جی یہ کیا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے یہ فلاں واعظ کی بات ہے، مولانا جو آپ نے بات کی ہے یہ فلاں واعظ کی بات ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کا ایک مقام ہے، آپ کے استادوں کا مقام ہے، اساتذہ کا مقام ہے، آپ کے جامعہ کا مقام ہے، آپ تحقیق کر کے کیا کریں۔ کوئی بات سمجھ آ گئی؟